الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم رؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب محترم، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو مد مقابل تھے اس وقت حکمران وہ یزید تھے، تو اس حوالے سے اصل میں اس پرفتن دور میں ویسے تو پہلے بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو یزید کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے، تو اب شر و بس کے ساتھ بہت زیادہ اس سوچ اور اس فکر کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں اور ثانیہ کربلا کے وقوع میں سچ یزید کا ایسا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور ایک بات یہ تو ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اس میں ہمیں بولنے کی اور کلام کرنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کے تصدق سے ہمیں بھی جنت ملے گی، اور یزید پلید وہ تو جہنم میں جائے گا، وہ دنیا بھر کا، یعنی اس کے فسق و فجور میں تو کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں، فاسق و فاجر ہونے میں اس کے کوئی اختلاف نہیں ہے ائمہ اہل سنت کا۔ ہاں اس کے کفر میں اور اس پر یعنی لعنت کرنے میں اس پر اختلاف ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو اچھا، اہل سنت کے اندر کسی نے بھی یزید کو اچھا نہیں سمجھا، اس پر تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ سے عرض کریں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی ہیں اور یزید پلید وہ جہنمی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے۔ دیکھیے ویسے تو کسی کے بھی نسب کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو بنیادی طور پر یہ انسان کی تخلیق کا بیان کیا گیا ہے،
لیکن کسی کے نسب کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسے کیونکہ یہ نسب کسی کی نسبت سے ہوتا ہے اور نسبتوں کی اہمیت خود دین میں پائی جاتی ہے. اب دیکھیے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے اندر تابوت سکینہ کا ذکر ہے. جب طالوت نے جالوت کو شکست دی تو طالوت نے اپنے فتح و نصرت کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا وہ تھا تابوت سکینہ. تو اس تابوت سکینہ کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام کے تبرکات تھے. تو اب دیکھیے اب تابوت اور صندوق یہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس تابوت سکینہ کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام کے تبرکات تھے، اس تبرکات سے اس تابوت کو نسبت تھی. تو اور اس تابوت سکینہ کی اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت کو جالوت کے لشکر پر فتح عطا فرما دی. غور فرمایا. اسی طرح مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے اور دنیا بھر میں پتھر بہت پائے جاتے ہیں، اور صرف اس مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں. اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پاک میں چلے پھرے ہوں گے، کوئی ایک پتھر تو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہوگا، اور خود کعبہ معظمہ کی تعمیر میں بھی صرف ایک ہی پتھر پر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے پورے کعبہ معظمہ کی تعمیر نہیں کی، وہ پتھر تبدیل ہوتے رہے. لیکن یہ جو آخری پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے طور پر موجود ہے، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اس کعبے کی تعمیر کے بدلے میں جو مزدوری جو اجرت مجھے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد اور میری ذریت میں پیدا فرما دے. اس پتھر پر کھڑے ہو کر بعثت محمدی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اس پتھر سے نسبت ہوئی، لیکن ساتھ میں نوید آمد مصطفیٰ کی دعا بھی اسی پتھر پہ کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا کر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے بندو اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی اور جائے نماز بنا دو، اور ہر حاجی اور ہر معتمر یعنی عمرہ کرنے والا اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرتا ہے. اگرچہ وہ پورے مطاف کے اور پورے بیت اللہ میں کہیں بھی وہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو کھڑا وہ کہیں بھی ہو بیت اللہ میں مطاف میں، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی اور جائے نماز بنا کر یہ واجب الطواف کی 2 رکعتیں وہ ادا کر رہا ہے. یہ نسبت ہے. صفا مروہ پہاڑ بہت ہیں پورے مکہ کے اندر، لیکن ان صفا مروہ کو حضرت مائی ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا شاعر قرار دے دیا. تو اسی طرح نسب کی بھی جنریشن کی بھی اپنی ایک نسبت ہوتی ہے جو معیار فضیلت بنا کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو نسبت کی جو موٹی موٹی اقسام ہیں وہ 5 ہیں. 5 اقسام کی نسبتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 نسبت زمانی کہ زمانہ کون سا ہے. دوسرا نسبت مکانی کہ وہ مقام اور مکان اور جگہ وہ کیا ہے. نسبت حبی یعنی محبت کی نسبت کہ کس کو کس سے محبت ہے. اور ایک ہے نسبت حسبی یعنی اس کا کردار اس کے اعمال وہ کیا ہیں. اور پھر 5ویں قسم ہوتی ہے نسبت نسبی کہ وہ کس کی اولاد ہے، اس کا نسب کیا ہے. یہ 5 اقسام کی نسبتیں ہوتی ہیں. ان 5 نسبتوں پر اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو دیکھتے ہیں، پہلی نسبت زمانی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ میرے زمانے سے متصل اور جڑا ہوا ہے وہ بہتر زمانہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی نسبت زمانی جو حاصل، جو زمانہ حضور سے منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سب سے بہترین اور افضل زمانہ ہے. پھر نسبت مکانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس شہر مکہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے نسبت ہے. میرا محبوب اس شہر میں چلا پھرا ہے، اسی شہر میں پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس مکان اور اس جگہ کی اپنی فضیلت ہے. یہ نسبت مکانی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی. پھر ہے نسبت حبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک شخص کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی. تو اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور اپنی گھوڑے کو ایڑ لگا کر اب لشکر کفار سے نکل لشکر اسلام میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے لگا. تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھی ہمیں چھوڑ کر ایمان لا کر اور اب لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے تیر چلائے اور وہ تیر اس شخص کے پشت پر پیوست ہو گئے اور وہ گھوڑے سے نیچے گر کر وہیں پر انتقال کر گیا، شہید ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ اگر کسی جنتی کا چہرہ اگر آپ کو اس میدان میں دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لیں. اب وہ تو ابھی صرف کلمہ ہی اس نے پڑھا ہے، ابھی نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، نہ تسبیح، نہ تحلیل، نہ تہجد. تو صرف حضور کی خاطر اس نے حضور کا کلمہ پڑھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ میں نے نہیں کیے اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، ہاں یہ ضرور ہے یا رسول اللہ میں آپ سے اور اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ نسبت حبی ہو گئی. اور اس کے بعد نسبت حسبی ہے، اور یہ تو ویسے نسب تو ہے ہی نسب اعلیٰ افضل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم میں ہر ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی بحیثیت بشر ہونے کے تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو. لیکن آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر اور نبی تھے، تو لہٰذا اب وہ عام بشروں کی طرح بشر نہیں رہے، ان کو نبوت کی وجہ سے ایک عظیم فضیلت حاصل ہو گئی. اب افراد انسانی میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ تم میں میرے نزدیک مکرم محترم صرف وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں متقی اور پرہیزگار ہے. اب ایک شخص نسب تو اعلیٰ رکھتا ہو جیسے وہ سید ہو تو اس کا احترام بحیثیت نسب کیا جائے گا، لیکن اگر بدقسمتی سے اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ ان 5 نسبتوں میں سے ایک نسبت کھو دے گا. اس کی نسبی فضیلت اس کو حاصل ہے لیکن اب اس کے پاس کردار اور اعمال اور حسبی فضیلت نہیں رہی. تو یہ جو حسبی فضیلت ہے وہ کردار سے ہے، تقوی سے ہے، اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ سے ہے. اور پھر 5ویں نسبت نسبت نسبی ہے، یعنی وہ کس کی اولاد ہے.
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کو میرے لیے منتخب کیا، اور بہترین مخلوق میں سے پھر ان میں سے بہترین افراد کو میرے لیے منتخب کیا، ان بہترین افراد میں سے بہترین قبیلے کو میرے لیے منتخب کیا، اس بہترین قبیلے قریش میں سے بنو ہاشم کو میرے لیے منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب کو منتخب کیا، بنو عبد المطلب سے میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، اور مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کر اس لیے تمام انبیاء میں بھی مجھے فضیلت عطا فرما دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نسب کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ 5 نسبتیں تھیں۔ اب ہم اگر پہلی نسبت کو لیں، نسبت زمانی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو پایا، جس کے لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو نسبت زمانی کے اعتبار سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل قرار پائے۔ پھر دوسرا نسبت مکانی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین لگنے سے مکہ محترم ہوا، اور اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی، اور پھر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے۔ تو قیامت تک چونکہ مکے کی وجہ فضیلت نسبت مصطفیٰ تھی، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے، تو اب قیامت کے دن تک فضیلت مدینہ طیبہ کو حاصل ہوئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش اور جائے ولادت وہ مدینہ طیبہ ہے۔ تو نسبت مکانی میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہوئی۔ پھر نسبت حبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن و حسین کو اپنے یہاں دائیں بائیں زانوں پر بٹھا کر کہا کہ من احبنی فلیحب ہذین، کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے انہیں چاہیے کہ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو یعنی نسبت حبی یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور پھر نسبت حسبی، کردار، اعمال صالحہ، اعمال طاہرہ، تو امام حسین کا آخری سجدہ زخموں سے چور چور ہونے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا حسب، آپ کا کردار اور آپ کے اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کتنے بلندی پر ہیں کہ زخموں سے جسم چور چور ہے، لیکن پھر بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نسبت حسبی کے اعتبار سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ باقی رہ گئی نسبت نسبی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ حسین میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ گویا نسبت نسبی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور آج جتنے سادات ہو رہے ہیں وہ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پا رہے ہیں کہ سید کو حسنی ہو یا حسینی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد نرینہ حیات نہ رہی تو آپ کا نسب اور آپ کی اولاد حضرت امام حسن و حسین سے چلی آ رہی ہے۔ تو نسبت نسبی کے اعتبار سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو گویا یہ پانچوں کی پانچوں نسبتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو فضیلت کے اعتبار سے تو یہ پانچوں نسبتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ میں یزید کا بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیاستہ کی کتابوں میں آپ کو 85 حدیث سیاستہ کی کتابوں میں 85 حدیث آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں مل جائیں گے۔ اور جو فریق مخالف ہے یزید پلید، تو اس کے متعلق بڑی مشکل سے یار لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ ایک حدیث کو سنتنیا کے نکال کے لے آئے۔ اس
اس پر حالانکہ بہت زیادہ کلام ہے، ہم اس کلام کے اس کے راویوں کی طرف نہیں جاتے، اس کے ذوف کی طرف نہیں جاتے، اس کے وضع کی طرف نہیں جاتے. اگر یار لوگوں کی بات کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اس پر کتنے سارے اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے بعض نے اس یزید کو صحابی کہا. ذرا بھائی اللہ کے بندے اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں، اپنے گرو گھنٹالوں سے ہی پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو تم ہمیں بتا رہے ہو بھائی یہ کوئی پڑھی لکھی بات ہے، یہ کہیں لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں کہ تمہارے چکر میں جو ہم نہ پھنس جائیں. انہوں نے کبھی اپنے گرو گھنٹالوں سے پوچھا نہیں اور ایسے ہی کہہ دیا. اب ذرا یہ جو ہر دوسرے کو پکی دے رہے ہوتے ہیں تو ذرا اس پر اپنی اداؤں پر بھی یار لوگ ذرا غور فرما لیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ملکا بعد ذلک. کہا کہ خلافت میرے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب آپ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.25 سال لگا لیں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 10 سال لگا لیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال اور کچھ زائد وہ لگا لیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ 4.5 سال کے لگ بھگ لگا لیں، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگ بھگ کوئی 6 مہینے 5 مہینے اور کچھ دن آپ نے خلافت فرمائی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو یہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت شامل کر کے یہ 30 سال بن جاتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد کہا ثم ملکن، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی سن 60 ہجری کے فتنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آپ پناہ مانگا کرتے تھے. اور اسی دعا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے. یہ مجمع الزوائد میں بھی اور المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان. اے اللہ میں سن 60 ہجری اور نوجوانوں اور لڑکوں کے امارت اور ان کے بادشاہت اور ان کی حکومت سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور یہی وہ مدت تھی یعنی 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. اور اس کے بعد یہ اس تخت پر متمکن ہو گیا یزید. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہنا، یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کی پوری حکومت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملوکیت سے تعبیر کیا، کیونکہ خلافت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال کے لیے کہا اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت ہوگی. تو اب یہ تو سن 60 ہجری میں آ کر یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یہ پھر تخت پر بیٹھا نا. اور پھر اس کو صحابی کہنا، اس کی پیدائش کے حوالے سے دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ 15 ہجری کو پیدا ہوا، ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت تمام کتب تواریخ، تمام کتب سیر کتب میں دوسری روایت 25 ہجری کی ہے، ایک 15 کی اور ایک 25 کی. اور یہ دونوں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کے سال ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 ہجری میں آپ وصال فرما گئے تھے.
تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کہ جس نے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو اب اگر اس کی ولادت اور اس کی پیدائش 15 ہجری کی بھی لے لیں تب بھی یہ صحابیت کے کرائٹیریا پر اور معیار پر پورا نہیں اترتا۔ پھر رہ گئی تابعی ہونا۔ پھر بعض نے دیکھا کہ اب یہاں تو دال گل نہیں رہی صحابیت والے معاملے پر، کیونکہ تواریخ کے شواہد موجود ہیں کہ یہ 15 ہجری یا 25 ہجری کو پیدا ہوا۔ پھر کہنے لگے تابعی تو ہے، لیکن تابعی اس معنی میں ہے نا کہ صحابہ کا زمانہ تو پایا۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو اس نے امام حسین کا زمانہ پایا، عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ پایا، عبداللہ ابن عباس کا پایا، عبداللہ ابن عمر کا پایا، عبد الرحمن بن ابو بکر کا پایا۔ یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو پایا، جبھی تو بیعت کے لیے تقاضا کیا نا۔ تو یہاں بھی چونکہ عام لوگ پڑھی لکھی بات سمجھتے نہیں ہیں، جس طرح صحابی کی تعریف ہم نے آپ کو عرض کی تو لوگوں نے تابعی کی تعریف بھی یہی سمجھی ہے کہ جیسے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں ہی انتقال کر گیا تو وہ صحابی ہوا۔ تو شاید جس نے صحابی کو دیکھا حالت ایمان میں اور حالت ایمان ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ نہیں، تابعی کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا حالت ایمان میں انتقال کر گیا۔ تابعی کی تعریف تو خود قرآن مجید نے کری، سورہ توبہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ورس نمبر اور چیپٹر نمبر سمجھتے ہیں تو چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 100، یعنی آیت نمبر 100 سورہ نمبر 9، سورہ توبہ۔ نام میں بتا دیتا ہوں، وہ تو نام نہیں بتاتا، وہ تو نمبر ہی بتاتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی 2 نمبر، تو ہم 1 نمبر ہے تو نمبر بھی ہم صحیح بتا رہے ہیں کہ سورہ نمبر 9، سورہ کا نام سورہ توبہ، پارے کا نام پارہ نمبر 11، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 100 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا کہ وہ جو سابقون الاولون ہیں جو ایمان لائے یعنی صحابی ہوئے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، اب جنہوں نے ان مہاجرین انصار کی اتباع کی اسے تابعی کہتے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور یہ جو اتباع ہے نا، اتباع کے معنی اور اطاعت کے معنی میں لطیف فرق یہ ہے، اتباع اسے کہتے ہیں کہ جیسا کرنے والا کر رہا ہے بالکل اس کے نقش قدم پر اسی طریقے سے عمل کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اور جو اتباع صحابی کی اتباع کرتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں، فقط تابعی صحابی کو دیکھنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ اس صحابی کے اتباع کرنے والا، جیسا صحابی کر رہا ہے، جیسا صحابی کا عقیدہ ہے، جیسا صحابی کا عمل ہے، جیسے صحابی سنت کا عامل ہے، جیسے صحابی فناء فی الرسول ہے، جیسے وہ سنت کا عامل ہے، اسی طرح تابعی جب اس صحابی کی اس اتباع میں فنا ہوگا تو تابعی کہلائے گا۔ اور یہ یزید پلید، اس نے تو صحابہ کو قتل کرنے والوں میں شامل ہے، اور صحابہ تو دین پر چلنے والے تھے، تو اس نے تو دین کی مخالفت کی، شریعت کی دھجیاں اڑائی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک بات ہم نہیں کہہ رہے، آپ تمام کتب سیر اور تمام کتب تواریخ آپ پڑھ لیں، جو لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، کبھی رحمت اللہ علیہ، کبھی کچھ، تو وہ اپنے ممدوح کی کتاب بھی پڑھ لیں، وہ ہمارے بھی ممدوح ہیں، وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ حافظ ابن کثیر کو بولو پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، اور اس میں یزید کے کردار کو پڑھ لیں، ابن اسیر کو پڑھ لیں، تاریخ طبری کو پڑھ لیں، تاریخ الخلفاء کو پڑھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ لیں، الغرض ابن خلدون کو پڑھ لیں۔ آپ کتب تواریخ اور کتب سیر کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک نے اس یزید کو فاسق و فاجر ہی کہا ہے، ہر ایک نے کہا، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرنے والا ہوگا, میری شریعت میں مداخلت کرنے والا ہوگا, وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا, اور وہ یہی یزید تھا. اس نے شراب کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا. اور بعض روایات یہاں تک کے موجود ہیں کہ جو ماں اور بیٹے, بہن اور بھائی کا مقدس اور محترم اور حرمت والا رشتہ تھا, اس کو بھی کہا کہ ان کے ماں بہن بھی نکاح جائز ہے. یہ تک کیا اس نے. اور یہ اب تو تابعی ہونے کے کرائٹیریا پر بھی یہ پورا اترتا نہیں ہے. اب وہ حدیث لے دے کے جو یار لوگ اپنے اس ممدوح کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ ہے حدیث قسطنطنیہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا تو وہ تمام لشکر میں شرکت کرنے والے افراد جنتی ہوں گے, مغفور لہم, ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو کہا دیکھو بھائی حدیث تو یہی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں عرض کرتا ہوں, اگر اس بات کو, اب اس پہ بڑا کلام ہے, بہت کلام ہے. صاحب صحیح مسلم امام مسلم نے بہت اعتراضات اٹھائے اس روایت پر حدیث قسطنطنیہ پر یزید کے حوالے سے. تو اب اگر اس کو اسی طرح لیا جائے تو دیکھیے, جب بھی کسی نیک عمل کے کرنے پر مغفرت کی بشارت دی جائے, یعنی گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی جائے, تو اس سے مراد ما قبل گناہ ہوتے ہیں, یعنی پہلے کے گناہ ہوتے ہیں, بعد کے گناہ نہیں ہوتے. یہ یاد رکھ لیں, یہ اصول ہے, قاعدہ کلیہ ہے, یہ قاعدہ کلیہ ہے. الا یہ کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصریح فرما دیں, وضاحت فرما دیں کہ یہ عمل کرنے والا, اس کے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. جب تک یہ تصریح نہ آئے تو اس وقت تک قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اس کے ماقبل پہلے والے, جیسے حدیث پاک ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے, اس کے ماقبل سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن بعد میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ تو ایسے تو کئی شریف حاجی نمازی مل جائیں گے روزے دار, رمضان میں روزے رکھیں گے, اس کے بعد جو حرکتیں یزید نے کی ہیں وہ کہیں گے یزید نے تو ایک لشکر میں استعمال کیا ہے اور میں نے تو پورے 30 روزے رکھے ہیں. اور یہ حدیث قسطنطنیہ تو سیاستہ کی کتابوں میں اس طرح موجود بھی نہیں ہے, لیکن باقی کتب میں, بعض کتب میں موجود ہے. لیکن یہ تو من صام ایمانا و احتسابا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, یہ تو سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو گئے, لیکن اور یہ بعد والے تصریح آ گئی. جیسے اصحاب بدر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی, ان کے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی گناہ معاف فرما دیے. پہلے والے بھی بعد والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا معاف فرما دیے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اگر عثمان کوئی بھی عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کبھی بھی کوئی مواخذہ نہیں کرے گا, کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. تو یہ تصریح آ گئی. لیکن یہاں اس کے متعلق ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسی کوئی تصریح موجود نہیں ہے حدیث قسطنطنیہ میں. اور یہ جتنے بدعمالیاں اس نے کی, بھائی ظاہر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل تھا, تو وہ لشکر تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا نا. تو یہ واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا نا, تو اس کے کرتوت تو بعد میں ظاہر ہوئے نا. امام حسین کا قتل اس نے بعد میں کیا, واقعہ کربلا بعد میں ہوا. مدینہ طیبہ کی بے حرمتی اس نے بعد میں کی, مکہ پاک کی بے حرمتی اس نے بعد میں کی, شراب کو حلال اس نے بعد میں قرار دیا. یہ ساری بدعمالیاں یہ اپنی جگہ اس نے بعد میں کی ہیں. تو اگرچہ اس کو درست مان بھی لیا جائے حدیث قسطنطنیہ کو, تو یہ تو پہلے کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن بعد میں جو اس نے حرکتیں کی تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کی بنیاد پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا.
اس سے پوچھا جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں. جو قسطنطنیہ مکمل طور پر فتح ہوا, اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا بالکل سلطنت عثمانیہ کے آخری جو سلطان محمد, نام ان کا یہی تھا, اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے سبب اس کو سلطان محمد فاتح کہتے ہیں. اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. تو اس حدیث کا مصداق پھر سلطان محمد فاتح قرار پائے گا. یہ تو بالکل بات کی بات ہے, یعنی یہ کوئی 12ویں صدی عیسوی میں آ کر یہ کام ہوا ہے. تو یزید کے زمانے میں تو یہ بات تھی نہیں. پھر یہ جو کہا جاتا ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی زبان جلتی نہیں, ان پر آبلے نہیں پڑتے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, یعنی تم اس آڑ میں ایک نجس اور ایک پلید یزید کو شہزادہ بنا رہے ہو. اور شہزادہ تو حسین ہے جو سیدہ کائنات کا شہزادہ ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ ہے, جو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہے, جو ہمارے عقیدے کا شہزادہ ہے, جو ہمارے دلوں کا شہزادہ ہے, اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہے, جو جنت کا بھی بادشاہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی بادشاہت بھی امام حسین کو عطا فرما رکھی ہے. وہ کہاں سے شہزادہ آ گیا؟ اس کو کس کھاتے میں شہزادہ بنا دیا؟ اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے لیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو خود کہا اپنی پگڑی اتار کر, کہا بیٹا حسین, یہ جو میرے سر پر بال اگے ہوئے نا, یہ بھی تیرے نانا کا صدقہ ہے جو حسین کو. یہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں, اور ہم آج آ کر ان کو اس طرح یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوازی کرا. ہم کہتے ہیں حیا کرو, خدا سے ڈرو کہ کس منہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہو. یہی وہ یزید ہے جس کی گردن پر حضرت امام علی اصغر کی شیر خارگی کا خون اسی کی گردن پر ہے, امام علی اکبر کی جوانی کا خون اسی کی گردن پر ہے, امام قاسم کی جوانی کا خون اسی کی گردن پر ہے, اور محمد کی نوجوانی کا خون اسی کی گردن پر ہے. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو تڑپانے والا اس کے میں بھی کردار یہی یزید کا ہے. واقعہ کربلا کے اندر مرکزی کردار بپا کرنے پر یہ بھی یزید کا ہے. مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرنے والا یہی یزید ہے کہ اس نے خود کہا, میں نے ابھی کتابوں کے نام لیے ہیں, پڑھیں آپ ان کتابوں کو, سب نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, امام ابن اسیر نے لکھا, امام طبری نے لکھا, امام ذہبی نے لکھا, ابن خلدون نے لکھا, امام سیوطی نے لکھا. کہا کہ اس نے خود کہا کہ میں 3 دن میں تم پر مدینہ طیبہ حلال کرتا ہوں, جو چاہے کرو, جو چاہے کرو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ میں سے کسی کو تکلیف دے گا, اہل مدینہ میں سے کسی کو تکلیف دے گا, اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس طرح ہلاک اور برباد کر دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک عام مدینہ طیبہ کے باشندے کے تکلیف پہنچانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید سنائی ہے. اور جس نے امام حسین کو قتل کیا ہو, جس نے امام حسین کے سر انور کو نیزوں پر چڑھایا ہو, اور چلو کہو بھائی کوفہ کے بازاروں میں ابن زیاد نے پھیلایا, تو دمشق کے بازاروں میں جو اس شام کا دارالخلافہ تھا, جہاں تخت خلافت پر بیٹھنے والا یزید تھا, تو اس وقت دمشق کے بازاروں میں امام حسین اور شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر کیوں پھرائے گئے؟ اس وقت پاک بیویوں کے ہاتھ رسیوں سے کیوں بندھے ہوئے تھے؟ اس وقت امام حسین کا سر انور رکھ کر یزید نے وہ چھڑی کیوں لگائی حضرت امام حسین کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک پر؟ اور حضرت ابو برزہ اسلمی کیوں تڑپ اٹھے کہ بدبخت یزید, جن ہونٹوں پر تو چھڑی لگا رہا ہے, خدا کی قسم میں نے تاجدار کائنات کو ان لبوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے دیکھا ہے. کس بات کی یزید کی صفائی آپ پیش کریں گے؟ کس بات پر اسے جنتی قرار دیں گے؟ یہ جنتی ہوگا؟
جس نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی ہو. قرآن کی آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی, ایذا پہنچائی, اللہ تو ہر تکلیف پہ پاک ہے کیونکہ وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے, یعنی اس کے رسول کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہے. اور حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. اور پھر خود سیدہ کائنات کو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے حسین کو رلایا مت کرو, جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. چلتے ہوئے راستے سے سیدہ کائنات کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کہا فاطمہ میں نے تمہیں کہا تھا نا حسین کو مت رلایا کرو, کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا جان پیاس لگی ہے, پانی ابھی فوری طور پر نہیں ہے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیا اور انہیں تسکین دے دی. تو جو امام حسین کے بچپن کے پیاس کو برداشت نہ کریں تو ان کے جسد اقدس کو زخم کر کے کربلا کے ریگزار کے خاک و خون میں ملا دیا گیا تو حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر بھی جنت میں جائے گا. واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں, یہی یزیدی لشکر کے ہرکارے. حضرت ابو سعید خدری کے داڑھی کو پکڑ کر کھینچ کر انہیں مسجد نبوی سے باہر نکالا گیا, وہ نابینا ہو چکے تھے. حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں, کہتے ہیں میں نکل نہیں سکا. وہ لشکر انہوں نے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول کے ارد اپنے خچر اور گھوڑے باندھ دیے, میں نکل نہیں سکا. میں ممبر مصطفیٰ اور ممبر نبوی کے نیچے کہیں چھپ گیا. کہا 3 دن مسجد نبوی میں کوئی اذان و اقامت نہیں ہوئی تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. کہا کہ لیکن 3 دن تک ہر نماز کا وقت جب ہوتا تو قبر رسول سے میں اذان کی آواز سن لیتا اور سمجھ جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو جنہوں نے مدینہ طیبہ کے لیے یہ کیا ہو, اور مکہ مکرمہ یہ بیت اللہ ہے, یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, سب سے حرمت والا مقام ہے اس زمین پر. اس نے پھر مکہ مکرمہ کو بھی نہیں چھوڑا, وہاں پر بھی لشکر کشی کی اور منجنیکیوں کے ذریعے کعبہ معظمہ کی دیواروں پر پتھر برسائے گئے. اور وہ پتھر جب ٹکرائے تو کعبہ معظمہ کا غلاف جل اٹھا اور وہاں سے مسلسل دمشق سے شام سے یزید کے احکامات آ رہے تھے کہ ایسا کر لو ایسا کر لو, یعنی وہ خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتا تھا, اپنے تخت کو دام بخشنا چاہتا تھا. 3 دن مکہ معظمہ پر سگباری ہوتی رہی, کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہو رہی. ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ وہ 3 دن پہ خود درد کولنج میں مبتلا ہوا, اس کو کولنج کا درد اٹھا اور وہ تڑپ کر یہاں کعبہ معظمہ کا غلاف جل رہا تھا اور اس طرح وہ دنیا سے چلا گیا اور خائب و خاسر ہو کر واصل جہنم ہو گیا. یزید مر گیا اور 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو صرف 3 سال کے اقتدار کے لیے اس نے یہ کچھ کیا. اور آج دیکھو جو شہزادوں کی جنگ, جو اسے جنتی قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں, آج دیکھو وہی دمشق کا بازار ہے, جاؤ اس کی قبر پہ دیکھو کہ لوگ پیشاب کرتے ہیں اور دھول اڑتی ہے وہاں پر. اور ذرا کربلا معلیٰ میں جا کر حسین کی بادشاہت کو دیکھو, حسین کی بادشاہت کو. صبح ہو شام ہو رات ہو زائرین کے زائرین ہوتے ہیں, اور زائرین یہ پکڑ کے لائے نہیں جاتے بلکہ زائرین اللہ بلاتا ہے اور اپنے محبوب بندوں کو مرجع خلائق بنا دیتا ہے. دیکھو کیا شان ہے. نہ وہ یزید کی وہ جفا رہی, نہ زیاد کا وہ ستم رہا, جو رہا تو ذکر حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام حسین کے غلاموں میں اور ان کے قدموں میں قیامت کے دن اٹھائے اور ہر یزیدیت سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.